مولانا ڈاکٹر قیوم خان صاحب، صدر مجلس بچاؤ تحریک، قائدین اکرام، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو چکا اور 30 اپریل کے دن آپ کو اپنے ووٹ کے ذریعے مستقبل کے 5 سال کے لیے پھر اپنے ایک نمائندے کو، ایم ایل اے کو منتخب کرنا ہے، اور آپ کو یہ غور و فکر سے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو رائے ہے، آپ کا جو ووٹ ہے، یہ ووٹ اگر کسی صحیح شخص کے ہاتھ میں جو مظلوم، پسماندہ، دبے پچھڑے لوگوں کے آواز بن کر کل ایوان اسمبلی میں آپ کے ووٹ کی طاقت اٹھے گی، یا پھر آپ کے ووٹ کی طاقت سے منتخب ہونے والا کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی عیش و آرام اور اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارے گا، یا پھر کوئی مظلوموں کی آواز اٹھ کے ایوان اسمبلی میں مظلوم مسلمان بچوں کی، مستحقوں کی، مساکین کی آواز بنے گا اور ان کے مستقبل کو تابناک بنائے گا۔ یہ رائے آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو غور کیجئے، گزشتہ 60 سال میں اس ملک میں انتخابات ہوتے رہے، ہندوستان کی آزادی سے لے کے آج کی تاریخ تک ہر سیاسی جماعت نے اپنے ایجنڈے کا اعلان کیا اور اپنے منشور میں یہ اعلان کیا کہ اس ملک میں اقلیتوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، ان کے جائز جمہوری حقوق دیے جائیں گے۔ لیکن 60 سال کے بعد آج سچار کمیشن کی رپورٹ یہ تحقیق کر کے بتاتی ہے، جسٹس راجندر سنگھ سچار یہ نتیجے کو پہنچتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمان جو آج پچھڑے طبقوں سے نیچے سماجی سطح پر، معاشی سطح پر، تعلیمی سطح پر آج آ چکا، اس ملک کے ہندوستان کی سیکولرزم، اس ملک کا انصاف، اس ملک کے دستور نے اس ملک میں مسلمانوں کو یہ دیا۔ آپ غور کیجئے، آج بے پناہ مسائل سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ہنگامہ میشر ہو تو اسے بھولو، رہ کے سینکڑوں الجھنوں پہ خیال آتا ہے۔ اس کے برعکس سارے ملک میں اور ساری دنیا میں ایک نیا فلسفہ جنم لیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، اور عالمی سطح پر ہونے والی یہود النصارہ کی سازش ہندوستان میں ان کی اٹوٹ کڑی۔ ہندوستان میں کوئی ہے تو سنگ پریوار، وہ سنگ پریوار جس نے اس ملک میں آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دیا، اس ملک میں سیکولرزم کے نام پہ ہندوستان کے 60 سال کی تاریخ میں 60,000 فسادات دیے۔ اس ملک میں کبھی مسلمانوں پہ یہ الزام لگایا گیا کہ مسلمان دیش دروہی ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان ISI کا ایجنٹ ہے، اور بارہا اس ملک میں مسلمانوں نے اعلان کیا 60 سال کی تاریخ میں کہ ہم ہر اس قانون کے پابند ہیں جو قانون کے مطابق اس ملک میں انصاف کرے گا۔ آپ خود غور کیجئے، جہاں قانون کے نام پہ نا انصافیاں ہوتی ہے تو اس ملک میں سرکاری دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ یہ حکومت کی جانب سے، یہ پولیس کی جانب سے، یہ حکومتیں چلانے والوں کی جانب سے جب دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ نتنے دہشت گردی اس ملک میں برپا کی۔ آج آپ خود غور کیجئے، اس ملک میں ہندو راشٹر کے نام پر سارے ملک کو بانٹ دیا جا رہا، آج ہندو مسلمان کے نام پر حکومت قائم کرنے کی بات کی جا رہی۔ اس ملک میں آج پچھڑے طبقے، دلت، ہریجن، گریجن، آج نچلی سطح میں زندگی گزارنے والے اس ہندوستان کے باشندے کے بارے میں نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں نریندر مودی پرائم منسٹر بنے گا۔ تو آپ کو غور کیجئے کہ آج بھی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں سیکولرزم کو باقی ہم کو رکھنا ہے، اس ملک میں آئین کو باقی رکھنا ہے، اس ملک میں دستور کی بالادستی ہے تو وہ ہمارے سے ہے۔ تو آج ایسے حالات میں آپ کو غور کیجئے کہ ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور حیدرآباد بالخصوص جہاں سے آپ اپنے ایسے نمائندے کو منتخب کریں کہ کل ایوان اسمبلی میں جانے کے بعد بالخصوص حلقے کا نمائندگی، ریاسی سطح پر ہونے والے مظلوموں کی آواز اور ہندوستان میں ہونے والی ناانصافیاں، بلکہ عالمی سطح پر ہونے والی اسلام کے خلاف سازشوں کے خلاف کوئی آواز بلند کرے گا تو کل ایوان اسمبلی میں آپ کا نمائندہ ڈاکٹر قیوم خان کی شکل میں آپ کی آواز بن کے اٹھے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ دنیا میں جو
کچھ آج ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے. آج ملک میں آج دہشت گردی اقلیت اور اکثریت کے فلسفے پہ کی جا رہی ہے. تو ایسے حالات میں آپ کو سوچنا ہے کہ آج بڑی بلند باتیں کرنے والے یہ نعرہ دینے والے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی بات کی جاتی ہے. ڈاکٹر قائم خان صاحب کی بھی ابھی مخاطبت باقی ہے. میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے عنوان پہ آتے ہوئے آپ کو یہ پیغام اور آپ کے ذہنوں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. کیا مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف یہ جلسہ منعقد کیا گیا؟ کیا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کے بانی قائد ملت کے اس ارمان کے خلاف ہے، اس مینیفیسٹو کے خلاف ہے؟ کیا صدیق قاسم رضوی کے ان قربانیوں کے خلاف یہ جلسہ ہے؟ کیا یہ جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کے 3 لاکھ رضاکار جنہوں نے پولیس ایکشن میں جان میں شہادت دیا ان کی شہادتوں کے خلاف یہ جلسہ ہے؟ آج آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ جلسہ مرحوم غازی ملت نے نعرہ دیا تھا کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہوں، میں آخری سانس تک رہوں گا. آج ڈاکٹر قائم خان کا اعلان ہے کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کا سپاہی ہوں. تحریک کا ہر کارکن اعلان کر رہا ہے، یہ جماعت میرے اسلاف کی ہے. ہر مسلمان اعلان کر رہا ہے یہ جماعت میرے اسلاف کی ہے. آج جماعت کے نام پر آج مسلمانوں کو لوٹا جاتا اور مسلمانوں میں وہ طبقہ جو آج غیر سماجی سطح پر غیر شرعی سطح پر اپنے مفادات کے لیے جماعت کے اس پلیٹ فارم کو جماعت کے اس پرچم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندانی موروثیت میں جماعت کو تبدیل کرنا، کیا اس کے خلاف آواز اٹھانا انتشار ہے؟ آج مسلم معاشرے کو اس بات کو سوچنا ہوگا. آج بارہا تحریک دعوت دیتے رہی، مرحوم غازی ملت سے لے کر آدم ملک سے لے کر ڈاکٹر قائم خان آج نعرہ دے رہے ہیں کہ اتحاد کی تشہیر کرو. ارے اتحاد 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 کی بات کی جا رہی ہے تو آپ خود غور کیجئے. ہم نے علماء اکرام سے رجوع ہوئے بولے کہ اتحاد کیا ہے بتاؤ. مشائخ عظام سے دریافت کیا کہ آپ بتائیے کہ اتحاد کیا ہے. اور اس مجمع میں معزز مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ آپ اتحاد کی تشہیر کریں کہ اتحاد کس کو کہتے ہیں. کیا اتحاد اسی کا نام ہے کہ جماعت کے نام پر الیکشن اور الیکشن میں غیر شرعی طور پر اور سازشاں کر پولنگ بوتوں پہ قبضہ کرنا، فرضی ووٹ ڈالنا، ووٹ کسنگ کرنا، پولیس کا مینجمنٹ کرنا، الیکشن اتھارٹی کو مینج کرنا، ریگنگ کرنا اور ووٹ حاصل کرنا، پھر اس کے بعد کہنا کہ یہ اتحاد ہے. ارے مظلوم مرنے والا آج مر رہا ہے جو معزز مسلمان ہے. جا کے دیکھو آج وٹا پلی میں، آج تالاب کٹے میں، آج مرتضی نگر میں، آج بابا نگر میں، سرم بستیوں میں مظلوم مسلمان کی یہ حالت ہے کہ کھانے کو ہے تو دوا کے لیے نہیں، دوا کے لیے ہے تو کرائے کے لیے نہیں، کرائے کے لیے تو بچے کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں. پھر بھی مجلس اتحاد اور کوئی انقلاب ہے. اتحاد کی بات ہے تو میرے بھائی تحریک نے تو دعوت دی ہے آؤ اتحاد ہے تو تحریک ہر اس اتحاد جس سے مظلوم مسلمان کا مستقبل سنور سکتا اس اتحاد کو سر پر لے کر سارے شہر میں پھرنے کے لیے تحریک کا ہر کارکن ہر قائد تیار ہے. لیکن اتحاد کے نام پہ کوئی اقتدار حاصل کر کے ملت کا استحصال کر کیا یہ اتحاد ہے؟ آپ فیصلہ کیجیے. الیکشن آتے اتحاد کا درد سب کو اٹھتا. الیکشن کے بعد جو ذمہ دار اخبار میں ذمہ داران ملت سے شکایت ہے یہ علماء کی شکل میں اور معزز مشائخین عظام کی شکل میں جو ان کی تائید میں بیانات دیتے اور یہ معصوم مسلمانوں کو یہ باور کرتے کہ یہ اتحاد ہے، ان کو ووٹ دو، تو میں ان سے شکایت ان سے دریافت کر رہا ہوں. جاؤ ایک بار وٹا پلی کے اس مقام میں دیکھو، سلم بستیوں میں مسلمانوں کو دیکھو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کہ آپ کی تائید کی بنیاد پہ اختیار حاصل کرنے والوں نے اس مظلوم مسلمانوں کے ساتھ سماجی انصاف کیا، ان کا حق دیا. اسلام کا تو پیغام یہ ہے جب تک حقدار کا حق نہیں ملتا سماج میں سماجیت قائم نہیں کی جاتی تھی. جب تک حقدار کا حق روئے زمین پر نہیں ملتا امن قائم نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین قرآن میں اعلان کر رہا ہے وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. جہاد کو قرآن میں اللہ نے اس لیے قائم کیا، پیغام دیا جب تک حقدار کا حق نہیں ملتا، جب تک ظلم اور ظالم کے تابوت میں آخری کیل مظلوم نہیں ٹھوک دیتا. اسی کا نام تو سماجی انصاف ہے. آج ایک طرف کانگریس کی پارٹی حکومت نے 60 سال میں
समाजी इंसाफ के नाम पे हिंदू मत के मुताबिक इस मुल्क में रिजर्वेशन दिया। आर्टिकल 15A 16A इस मुल्क में जमहूरी फंडामेंटल आर्टिकल 14 को तबाह और ताराज कर दिया। इस मुल्क में मुसलमानों और अक़लियतों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। फिर समाजी इंसाफ एक तो हुकूमत नहीं देती, तो दूसरी हुकूमतों की सरकारी दहशतगर्दी, और फिर हुकूमत की नाइंसाफियां, फिर ये कहना कि मुसलमान आज कम्युनिटी शीट बन रहा, और फिर इत्तेहाद के नाम पर, जमात के नाम पर वोट लेने के बाद इस मजलूम मुसलमान के मुस्तकबिल को संवारने की जिम्मेदारी किसकी है? इस बात का फैसला 30 अप्रैल के दिन यह मौजूद मुसलमानों का माशरा फैसला करना बेहद जरूरी है। ये जलसे का मंशा वक्त यही है। आज आप गौर कीजिए और फिर फैसला कर लीजिए कि मुस्तकबिल में आने वाले असेंबली में तेलंगाना की जो असेंबली बनेगी, इस तेलंगाना की असेंबली में बेशुमार हमारे मसाइल है, और यहाँ फिरका परस्त 10 साल मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के रुकन असेंबली और रुकन पार्लियामेंट ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। पार्लियामेंट में 1-2-3 एग्रीमेंट, न्यूक्लियर अमेरिकन डील में इत्तेहाद के दावेदार इस मजलूम मुसलमानों के वोट लेकर इख्तिदार हासिल किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। जब मेंबर ऑफ अमेरिका, जिस अमेरिका ने बिल वास्ता या बिला वास्ता सारी दुनिया में 2 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम किया, मौत के घाट उतारा, उस अमेरिका की ताईद में वोट देने वाला असदुद्दीन अवैसी को क्या मुसलमान वोट देगा? इस बात का फैसला मुसलमान को करना है। आया इनका और कहने लगे कि मजलिस मजलूम मुसलमानों की आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक की जिद्दोजहद का नतीजा है कि मजलूम के माने तहरीक ने इनको समझाए। मजलूम क्या है, मजलूम का चेहरा क्या है, ये क्या जाने। आज तेलंगाना की असेंबली में कल 10 साल में कांग्रेस के साथ साजबाज करते रहे, इख्तिदार हासिल किया, तो कभी हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के 1.5 लाख करोड़ की असासे वक्त के किसने तबाह किए? लेग को हिल में कौन पार्टनर है? किसने हजारों करोड़ रुपए शब्बीर अली अकबरुद्दीन और सदुद्दीन ने साजबाज करके मुसलमान मजलूम मुसलमानों के हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए के असासे को तबाह किया। आपके महल्ले से ज्यादा दूर नहीं, बल्कि तकिया मुगल फकीर की मस्जिद को किसने शहीद किया? किसी आरएसएस वाले ने, बीजेपी ने आके मुसलमान महल्ले में मस्जिद को शहीद नहीं किया, बल्कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले अपनी शान और शौकत और दौलत कमाने वालों ने तकिया मुगल फकीर की मस्जिद को शहीद किया। और उस शहादत के खिलाफ सबसे पहले मैदान में उतरकर उस मस्जिद की उस शहादत को रोकने वाली मस्जिद बचाओ तहरीक के सिवा कोई नहीं थी। गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नसरीन आई हैदराबाद, उसके खिलाफ जिहाद का ऐलान किसने किया? फूल किसने बरसाए? अरे हैदराबाद से लेकर कलकत्ता की सरजमीन 36 चौरंगी लेन तस्लीमा नसरीन की अर्ज़ हयात को तंग करके तहरीक ने ऐलान किया कि जो गुस्ताख मलून उसके खिलाफ तहरीक ने नारा दिया, यह वाजिबुल कत्ल है, इसके खिलाफ मुसलमान जिहाद करेगा। यह नारा किसने दिया? तहरीक ने दिया। अमरीकी सफीर गुस्ताख रसूल, उसके खिलाफ आप ही के महल्ले में फलकनुमा रोड पर अमेरिका के सफीर का गिरबान, रॉबर्ट ब्रेकविल का गिरबान किसने पकड़ा? आशिक रसूल मोहम्मद अमानुल्लाह खान गुलाम मुस्तफा ने पकड़ा और बता दिया कि दुनिया में हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती, ये पैगाम इस्लाम का है। आज 10 साल कांग्रेस की तारीफ के बाद क्या मिला? इनफिरादी तौर पर मुसलमानों के लीडर जो इत्तेहाद की बात करते हैं, आज हजारों करोड़ रुपए के मालिक बन गए। आज असदुद्दीन के पास कम से कम 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की शख्सियत हो गई। अकबरुद्दीन 10 से 15 हजार करोड़ रुपए कमाए। आज इलेक्शन में 5-10 करोड़ रुपए खर्च करना और मासूम मजलूम जिसके लिए तहरीक लग रही, जिस मुसलमानों के लिए, उनको, उन बहनों को जो परेशान हाल है, आज 100 रुपए के लिए मुसलमान तरस रहा, 50 रुपए के लिए मुसलमान परेशान है। वैसे लोगों को पैसे देना, महल्ले के गुंडा अनासिर को देना, पुलिस मैनेजमेंट, कब्जा, फिर इत्तेहाद, इस सिलसिले को अगर कोई रोक सकता है तो ये नौजवानों की ताकत रोक सकती है, ये बुजुर्गों की सरपरस्ती रोक सकती है, ये माँ बहनों की दुआओं से तब्दीली आएगी। कल ऐवान असेंबली में एक इनकलाब उठेगा। एक इनकलाब चाहते हो तो तहरीक का साथ हो। तेलंगाना की असेंबली में अगर आप चाहते हैं
کہ کرن کمار ریڈی کی حکومت میں SC/ST سب پلان بنا اور مجلس تائید کرتی رہی مسلمانوں کے لیے ایک سب پلان مسلم سب پلان مائنارٹی سب پلان حاصل نہیں کر سکی. اس کی آواز تحریک اٹھاتی رہی کہ کرن کمار ریڈی کی حکومت اگر سیکولر ہے تو مجلس کی تائید عدم اعتماد ووٹ میں حاصل کر 4 سال چلی. 4 سال میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا. عبد الخدیر کی خاندان والے آج فون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے. عبد الخدیر کانسٹیبل کے خاندان والے فون کر کے کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ تحریک کا ایک نمائندہ تو منتخب ہو جائے جو کل عبد الخدیر کی آواز تلنگانہ کی آواز اسمبلی میں اٹھائے. خدا ایک موقع دو ڈاکٹر خیم خان کو کہ یہ آواز کل مظلوم عبد الخدیر کی ایوان اسمبلی میں اٹھائے گی نہیں بلکہ عبد الخدیر کو اس جان سے باہر لا کے ملت کے حوالے کر کے بتائے گی کہ مجلس بچاؤ تحریک ملت مظلومہ کا مرکز ہے. کل تلنگانہ کی اسمبلی میں مسلم سب پلان دینا ہوگا گورنمنٹ کو. اس ملک کی آزادی ہمارے اسلاف کے مرہون منت ہے. اس ملک میں ہم بھیک نہیں مانگتے کسی سے. ہمارا حق ہے, حق دینا پڑے گا. جہاں حق نہیں ملے گا تو پھر اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ کل تلنگانہ کی اسمبلی میں آپ کو سب پلان چاہیے, سماجی سطح پر, تعلیمی سطح پر اور بجٹ میں جتنی تعداد اتنی ساجھیداری کا نعرہ تحریک ایوان تلنگانہ میں دے کے ایوان اسمبلی میں دے کر آپ کی آبادی کے مطابق آپ کا بجٹ حاصل کرنا. اوقاف کی تمام اجازتیں جو گزشتہ 50 سال میں لٹیروں نے لوٹے, کبھی لیڈروں کی شکل میں تو کبھی اتحاد کے دعوے داروں نے اوقاف کی زمین کو لوٹا. باخدا ایک موقع دیجیے, کل اوقاف کی ایک انچ زمین, اللہ کی زمین, وقت کی زمین, مسلمانوں کی زمین, مظلوموں کی زمین, مستحقوں کی مساکین کی زمین کو حلق میں انگلی ڈال کر نکال کر وقف بورڈ سے وقف بینک بنائیں گے. وقف بینک کے ذریعے مظلوم مسلمانوں کو بلا سودی قرضے دلا کر مسلمانوں کی معاشیت کو, تعلیم کو, مستقبل کو یہ سنوارنے کی ذمہ داری صرف ڈاکٹر خیم خان کی نہیں بلکہ ملت کے ہر فرد کی, ہر مسلمان کی, ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ذمہ داری آپ قبول نہیں کرتے تو کوئی انقلاب نہیں آ سکتا. 12% ریزرویشن دینے کا وعدہ تلنگانہ کے سربراہ KCR نے دیا نا. 12% ریزرویشن, ارے 12% نہیں, تلنگانہ میں 18% مسلمان ہیں. 18% ریزرویشن کی مہم تحریک چلائے گی. سرکاری نوکریوں کے لیے ہم کو 18% دینا ہوگا ورنہ تمہاری اینٹ سے اینٹ تلنگانہ میں بجا لیں گے. اینٹ سے اینٹ. تعلیمی سطح پر 18% ریزرویشن. میرے اسلاف نے جامع شہادت بھی کر ہندوستان کو آزادی دلائی. علماء کی شکل میں 18,000 علماء جامع شہادت کی نا. ہندوستان کی آج شرق و غرب میں تہذیب تمدن باقی ہے تو میرے اسلاف کی دین ہے. یہ دین حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نالین کا صدقہ ہے. ہندوستان میں آج انسانیت باقی ہے, انصاف باقی ہے. میری گزارش ہے کہ آپ حالات کو سمجھیں. 12% ریزرویشن, اوقاف کی جزات کی لڑائی, مظلوم مسلمانوں کو آج مائنارٹی فائننس کارپوریشن سے نہیں دیا جاتا. اور پھر وائٹ راشن کارڈ پر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وائٹ راشن کارڈ والا مظلوم ہے, پسماندہ ہے, غریب ہے. آج الیکٹرکسٹی کی بل اتنی کہ ایک مظلوم بل نہیں دے سکتا. گھروں کے لیے پریشان. رائٹ ٹو ایجوکیشن, ہر بچے کو تعلیم دینا اس ملک کی ذمہ داری ہے. یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اس ویلفیئر اسٹیٹ میں ایک سکول, 2 سکول, 2 منٹ کا ٹائم تقریر ختم کر دوں گا. چندران گٹے میں 220 پولنگ بوتھ, 230 پولنگ بوتھ ہے جس میں ہمارے قریب 150 ہے. انشاءاللہ ایک موقع دیجئے, ایک سکول بنائے, 2 سکول بنائے. ارے 5 سال میں 150 سکول آج چندران گٹے میں دینے کی تحریک وعدہ کرتی ہے. ایک پولنگ بوتھ کو ایجوکیشن زون بنایا جائے گا. 200 گز زمین وہاں خریدنے کے لیے مسلمانوں کے تعاون سے خریدی جائے گی. کلکٹر کو وقف کیا جائے گا. کلکٹر کے ذریعے بجٹ حاصل کر کے جس طرح مسجد کی کمیٹی مسجد کی نگرانی کرتی, مسجد کے بعد کوئی چیز مؤسس ہے مسلمانوں کے لیے تو تعلیمی ادارہ اسکول اور مدرسہ ہے. انشاءاللہ
ایک سکول دو سکول آج ہزاروں کروڑ روپے لوٹ کے ایک موقع دو. کل ڈاکٹر خیم خان مریں گے تو مسلمانوں میں ملت میں کئی اہل خیر حضرات ہیں کہ جو سلم ایریوں میں مسلمانوں کی بستیوں میں کام کرنا چاہتے ہیں, ویسے لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا. ویسے لوگوں کے لیے مظلوم بستیوں میں ان اہل خیر مسلمانوں کے لیے دروازے کھول کر کہیں گے کہ ان مظلومین کی خدمت کے لیے تم آؤ, تعلیمی ادارے قائم کرو اور ہر ادارے میں کم سے کم 500 مظلوم مسلمان غریب بچوں کو تعلیم دے کے چندران گٹے کے 50 تا 60 ہزار مظلوم مسلمان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا. اگر اس کی تائید کرتے ہیں تو ڈاکٹر خیم خان کا ساتھ دو. یہ نہیں کہ کرکٹ کی کٹ چاہیے, الیکشن میں پیسے چاہیے, آفس چاہیے تو 30 اپریل 5 بجے کے بعد دفتر ختم, کھیل ختم, پیسہ ہضم, جدھر کا ادھر پھر ملت ایسی حالات میں رہے گی. حالات کو تبدیل کرنا ہے تو نوجوانوں میدان میں آؤ, اللہ سے ڈرو. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر کسی کو تکلیف پہنچے گی تو یاد رکھو حیدر گڑا بنجارہ ہی کے گھروں میں آرام سے سونے تحریک نہیں دے گی. اگر کسی مظلوم کو تکلیف ہوگی تو اکبر الدین اسد الدین آرام سے اپنے بغلوں میں محلوں میں نہیں سو سکتے. یہ جہاد ہے, یہ جہاد تمہارے دروازے میں داخل ہوگا اور حساب کرے گا. آج میری گزارش ہے کہ ہم بے سر و سامانی کے حالات میں مقابلہ کر رہے ہیں. کل ذرا غور کیجئے, اگر ڈاکٹر خیم خان اور تحریک کے لوگ یہ سوچ لے کہ بس اب ہم کو لڑنا نہیں ہے تو آج جو فوٹواں لگا رہے کرتے دھرتے بن کے پھر رہے, ردی کے بھاؤ میں نہیں بکتے, 10 روپے کلو نہیں بکتے. یہ جو آفیساں کھول کے تماشا کر رہے ہیں ان کا تعلق نہ مظلوم سے ہے, نہ مسلمان سے ہے, نہ جماعت سے ہے, نہ اللہ سے ہے, اللہ کے رسول سے ہے. صرف دنیائی اعتبار سے قبرستان بیچنا, شمشان گھاٹ بیچنا, گورنمنٹ لینڈ بیچنا, ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پھرنا ان کا کھیل یہی. اس کھیل کو بند کیجئے, ڈاکٹر خیم خان کا ساتھ دیجئے. ایک بار پولنگ بوتھ پہ نوجوان بچے کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی باہر کا کہ ووٹ نہیں ڈالے گا, محلے کا شخص جس کا آئیڈینٹی کارڈ ہے آئیڈینٹی کارڈ بتائے گا اور ووٹ ڈالے گا. تو پھر دیکھو 46,000 ووٹ میں 20,000 ووٹ فرضی بھوکس اکبر الدین کے. اکبر الدین اویسی 10-100 کروڑ روپے خرچہ کرنا, اگر پولنگ بوتھ پہ بوکسی رک گئی تو 20,000 ووٹ چندران گٹے میں آج بھی نہیں لے سکتا. آج بھی اگر بوکسی روک دو, ریپیٹ روک دو, محلے میں آپ کے پولنگ بوتھ پہ روک دو تو پھر دیکھو نتیجہ نکلے گا کہ اکبر الدین کی ضمانت ضبط ہو کے مظلوم بتائے گا کہ مظلوم اب انقلاب کے لیے تیار ہو گیا اور اپنا حق حاصل کرے گا. یہی پیغام ہے. اپنے مقام کو سمجھو نوجوانوں. 2-3 بار ہو گیا نا, پیسے دینا بھاگ جانا, آفس بند, کھیل ختم, پھر فٹ پاتھ, پھر ہوٹل کا ٹیبل, پھر چبوتروں پہ نہیں. اب چبوتروں پہ 5 سال دونوں بھائی چندران گٹے میں بیٹھے رہ جائیں گے. چبوترا بیٹھنا, مظلوم مسلمانوں کے پیرا پکڑنا, توبہ کرنا, ان کا حق دینا, پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد سوچیں گے. اگر چاہتے ہو یہ چبوتروں پہ دونوں بھائی آپ کے عاجز ہو کے بیٹھے تو تحریک کو ووٹ دو. انقلاب اسی کا نام ہے. ایک جھنڈا 10 روپے کا تحریک کا آپ کے گھر کے سامنے لگا دو, پھر دیکھو آپ کی اہمیت کیا ہے. بڑے بڑے گھر میں آ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے, عزیزی کے لیے. کیوں بھائی؟ اسی کا نام تو انقلاب ہے. انقلاب اور انقلابی کی کامیابی وہ ہے جو اس کا مخالف اس کی زبان میں بات کرے. میں التجا کرتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے, یہ پیسے کی ریل کھیل, یہ کھیل کو بند کرو. جس طرح اروند کیجریوال نے شیلا ڈکشت کی ضمانت کو ضبط کر دیا, چیٹر کے انقلاب اٹھا دو, اکبر الدین کی اس سیاسی زندگی کو ختم کر کے مظلوم جہاد کا اعلان کرو. اور دیکھو پھر ڈاکٹر خیم خان ان مظلوموں کی طاقت بن کر, آپ کی طاقت بن کر نوجوانوں کی سرپرستی اور معصوم بچوں کے حق کے لیے تلنگانہ کی اسمبلی میں مقابلہ کریں گے. میری گزارش ہے, التجا ہے, اپنے مقام کو سمجھو نوجوانوں اور پھر فیصلہ کر لو. پولنگ بوتھ پر آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو سنبھالنا ہے. گھر گھر جائیے, گھر گھر خواتین کو سمجھائیے اور ووٹ دلائیے. انقلاب کامیاب ہو جائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.